بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرخ چینل میں ناظرین انصار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ اور مقامی سطح پر ہمارا ملک پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، وہ کون کون سے اقدامات ہیں، وہ کون کون سے سٹیپس ہیں، وہ کون کون سے معاملات ہیں جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کو معیشت کے گرداب جس میں آج کل ہمارا ملک جو ہے معاشی طور پر کافی وہ کمزور اور انٹرنیشنل طاقتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہوا نظر آتا ہے، تو کس طرح ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر خود انحصاری کی منزل حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت تیزی سے ایک چیز سرایت کرتی جا رہی ہے، وہ سودی لین دین کا کاروبار ہے کہ آپ پہلے زمانے میں عرصہ 20-25 سال قبل اس قدر یہ برائی مقامی سطح پر سرایت نہیں کر گئی تھی، جتنا کہ اب آپ ایک بڑی سے بڑی آئٹم سے لے کے معمولی سے معمولی چیز، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے بھی آپ کو اگر مارکیٹ سے یہ درکار ہے، آپ کو چاہیے، آپ کو ضرورت ہے، تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سودی لین دین اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سود اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے شرعی طور پر، اور جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے اس کی ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور بطور مسلمان ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے قومی سطح پر سودی لین دین کا خاتمہ وہ انتہائی ضروری ہے، اور غیرت مند قومیں، غیرت مند اقوام، خود مختار قومیں کبھی بھی اپنا علم، اپنا ہنر اور حرب، 3 چیزیں دنیا میں ہیں وہ کسی بھی قوم کی خود مختاری اور غیرت مندی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان پہ کبھی کوئی قوم خود مختار غیرت مند قوم کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، اس کی باغ ڈور کبھی کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں تھماتی۔ اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو علم، ہنر اور حرب، اس پہ اس کی اپنی کمانڈ وہ ہونی چاہیے۔ اور خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین قوم، دنیا کا بہترین ہتھیار ایٹم بم، دنیا کی بہترین زمین، دنیا کا بہترین نہری نظام، دنیا کی بہترین پورٹس جسے آپ گرم پانی کے نام سے بھی سنتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر بھی ہم اتنے معاشی طور پر ہمارا ملک اتنا کمزور کیوں ہے؟ معزز ناظرین، اس میں کچھ قباحتیں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ دنیا سے مقابلے کے لیے اور دنیا کی طلب پوری کرنے کے لیے اسکلڈ فورس، اسکلڈ مین، پروفیشنل اسکلڈ مین، ان کو تیار کرنا ہوگا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مین پاور دنیا میں بھیج سکیں، اور بھیجنے کے بعد وہ ہمارے قومی شہری ہیں وہاں پہ روزگار حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بھیج سکیں، اور پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد
انٹرنیشنل اٹامک انرجی یونیورسٹی کا کام ہے. اس یونیورسٹی کے کام سے ہمارے حکمرانوں پہ انٹرنیشنل پریشر بہت آئے گا, بہت روکا جائے گا, بہت دھمکیاں بھی دی جائیں گی, بہت لالچ بھی دیے جائیں گے, ڈالرز کی چمک دکھائی جائے گی کہ آپ یہ کام مت کریں, آپ یہ کام چھوڑ دیں, اور ہم اس کے بدلے آپ کو یہ مراد دیتے ہیں, آپ کو یہ ڈالرز ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ کے لیے یہ سہولتیں ہم پاکستان کے لیے, آپ کا اتنا قرضہ جو ہے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اسلام اور مسلمانوں کی بقا اب اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے پریشر سے نکل کر ایک ایسی یونیورسٹی قائم کریں جہاں پہ پوری مسلم دنیا کے ملکوں کے نوجوان اور تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ اس یونیورسٹی میں آ کے جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق علوم و فنون حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اس پہ عمل کر کے اپنی قوموں کو, اپنے ملکوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. اس کے بعد جو ہے ہمیں سیاسی طور پر کچھ ناگزیر اصلاحات کی ضرورت ہے. معزز ناظرین, کسی بھی شعبے میں, کسی ڈپارٹمنٹ میں, کسی ادارہ جاتی پوسٹ کے لیے, کسی آفیسر کی بھرتی کے لیے, کلاس 4 سے لے کے 22ویں اسکیل تک کے آفیسر کی بھرتی کے لیے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر ایک معیار قائم کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کلاس 4 کی بھرتی کرنی ہے تو اس کے لیے بھرتی ہونے والے میں کیا کیا کوالٹی اور کیا کیا کوالیفیکیشن درکار ہیں. بدقسمتی ہے ہماری اور اس ملک کی کہ یہاں پہ تمام شعبوں میں سٹینڈرڈز قائم کیے گئے ہیں, تمام اداروں میں معیار قائم کیے گئے ہیں, لیکن پاکستان میں سیاست کے لیے کوئی معیار, کوئی سٹینڈرڈ, کوئی کوالٹی مقرر نہیں کی گئی. اس میں ہمیں پاکستان میں سیاست میں شمولیت کے لیے ایک باقاعدہ الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ قائم کرنا ہوگا, ایک اسپیشل کریکولم اس کی تیاری کرنی ہوگی, اور اس کو نیشنل لیول پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ اگر کسی نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے یہ جو سٹیپس اور یہ آپ نے کریکولم جو ہے ان کو کوالیفائی کر کے دین آپ اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں, اور اس کا قومی سطح پر, پاکستان کی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر ہمیں کیا فائدہ ہوگا, دنیا کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ ملکی سطح پر کوئی معاملہ ڈیل کرنا ہے, کوئی پروجیکٹ ڈیل کرنا ہے, کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے تو ہم نے سارے سٹینڈرڈز لیے ہوئے ہیں, اور لیکن وہ شخص جس نے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی دوسرے ملکوں کے سامنے جا کے ہماری نمائندگی کرنی ہے, پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے, پاکستان کی قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پاکستان کی نفع اور نقصان کے معاملات کو لک آفٹر کرنا ہے, ان کی نگرانی کرنی ہے, ان کو ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے قومی سطح پر نیشنل لیول پہ کسی قسم کا کوئی سٹینڈرڈ قائم نہیں کیا ہوا. اور اسی لیے یہ ایسا ہوا ہے کہ اب اس دور میں سیاست جو ہے ایک بزنس کا درجہ اختیار کر گئی ہے, اور جس کے پاس بھی کچھ پیسہ آتا ہے اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچوں, اور اسمبلی میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اگر میں نے 5 کروڑ لگایا ہے تو میں 50 کروڑ جو ہے وہاں سے کماؤں. اور جو حلال حرام کی تمیز, بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ آج کل ہم میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے, اور پیسہ جو ہے وہ عزت کی, وقار کی کا سمبل بن چکا ہوا ہے
کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کے تمام جرائم، اس کی تمام غیر اخلاقی حرکات وہ سب چھپ جاتی ہیں، ان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ معاشرے کا، سوسائٹی کا باعزت اور معزز شہری کہلانے لگ جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے قومی سطح پر ہمیں ایک سٹینڈرڈ قائم کرنا چاہیے کہ سیاست دان بننے کے لیے بھی ہمیں ایک معیار مقرر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے میں دیکھوں گا کہ ہمارے ادارہ جات کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کل بہت شور ہے بجلی کا، کہ بجلی کا بحران آیا، بجلی کے بل آئے، اس کے بعد پانی کا ہے، پانی چوری ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ عام لے مین، عام کنزیومر بجلی چوری نہیں کرتا جب تک واپڈا کا ملازم اس کے ساتھ ملوث نہیں ہوتا۔ پاکستان میں یہ مصدقہ بات ہے کہ 500 ارب کے قریب جو ہے بجلی چوری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور معاشی طور پر ہمارا ملک کمزور سے کمزور ہو رہا ہے، لیکن کسی نے کبھی کسی ملازم پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں، جو سرکاری اہلکار اور افسران، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے ہوں، جو اس دھندے میں ملوث ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر ان کو بھی جو ہے ان پہ بھی مقدمات بنائے جائیں، اور جو مقدمات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے ان کی جاب سے، ان کی نوکری سے ٹرمینیٹ کیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی سرکاری اہلکار، ایک تو وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، اور تنخواہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے چند ہزار کی خاطر لاکھوں کی جو ہے بجلی چوری کرواتے ہیں، لاکھوں کا پانی چوری کرواتے ہیں۔ اور آپ بینک سسٹم میں چلے جائیں، یہی صورتحال بینک نظام میں ہے پاکستان کے، کہ جس پروجیکٹ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، جس پروجیکٹ کے لیے لون دیا جاتا ہے، وہ آن گراؤنڈ جو ہے فیلڈ میں وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اور اب تو کچھ ایسے بھی ادارے بن گئے ہیں جو پاورٹی ایلیویشن کے نام پہ، غربت کے خاتمے کے نام پہ غریب لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، اور ان کو مائکرو کریڈٹ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے جو ہے وہ غریب آدمی تھوڑا قرضہ لیتا ہے، نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے، نہ اس کے کوئی پروجیکٹ کر سکتا ہے، وہ اپنے گھریلو معاملات میں وہ پیسے استعمال کر لیتے ہیں، اور جب ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں تو بڑی آپ کہہ لیں کہ مجبوری کے، اور بہت مجبور ہو کر، اور ادھر ادھر سے قرضہ اٹھا کے پھر ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں جو پاورٹی ایلیویشن کے نام پر کام کر رہے ہیں، غریب کی غربت تو کم نہیں ہوئی، لیکن سروس چارجز کے نام پہ، بونس کے نام پہ جو یہ سود وصول کرتے ہیں، میں اسے سود کا نام دوں گا، جو ان سے سرچارج لیا جاتا ہے کہ اگر 20,000 کا قرضہ دیا ہے تو اس سے 30,000 واپس لینا ہے، تو یہ بھی سود کی ایک نئی قسم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اور اس سے غربت کم ہونے کی بجائے ملکی سطح پر، مقامی سطح پر، گراس روٹ لیول پہ غریب طبقے میں غربت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ البتہ ان اداروں کی غربت ضرور کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے دیکھوں گا کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہمیں غیر ملکی چیزوں پہ ہم جو انحصار کیے بیٹھے ہیں ان کو کم سے کم کیا جانا چاہیے۔ جو غیر ملکی درآمدات ہیں ان کی روک تھام کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے امپورٹڈ چیزیں جو ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جتنا کم سے کم ہم کر سکتے ہیں، جس طرح کاسمیٹکس ہے، پرتعیش اشیاء ہیں،
یہ ہم اپنی ملکی سطح پر تیار ہونے والی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. گاڑیاں ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں جو اس سے ہمیں اب ہمارے ملک کو زر مبادلہ دینا پڑتا ہے، وہ بھی ہم اپنی ملکی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیاں. یہ قومی سطح پر پابندی ہونی چاہیے کہ سرکاری ادارہ جات میں جو ہے جو ملکی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیاں ہیں تمام محکمہ جات میں وہی گاڑیاں استعمال کی جائیں، بجائے اس کے کہ ہم غیر ملکوں سے جو گاڑیاں جو ہے منگوا کے اور ایک کثیر زر مبادلہ اس کی شکل میں دوسری قوموں کو دیں. اس کے بعد جو ہے غیر ضروری جو ہے چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیا پرندہ جات ہیں، نیا پودا جات ہیں، ان پہ پابندی ہونی چاہیے. ان پہ جو ہے مکمل طور پر پابندی ہو کہ ملک میں جو ہے ملک میں پیدا ہونے والے پرندہ جات ان پہ اکتفا کیا جائے، اور ملک میں ہی پیدا ہونے والے پودا جات جو ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم جو ہے نمود و نمائش کے پیچھے چل نکلے ہیں. آج ہم پھلدار درخت اور کار آمد لکڑی والے درخت لگانے سے جو ہے جو ہے لگانے کی جو ہے ہمیں ترغیب نہیں دی جاتی. یہ سرکاری سطح پر میری گزارش یہ ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور قومی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پر کسانوں میں، پاکستان کے غریب کسانوں میں یہ ترغیب دی جائے. محکمہ مال، محکمہ جنگلات اور محکمہ زراعت، ان تینوں محکموں کو سر جوڑ کر بٹھایا جائے، اور وہ جو محکمے ہیں اپنے اپنے لوکل ایریاز میں نرسریاں، یونین کونسل کی سطح پر نرسریاں قائم کی جائیں، اور نرسریاں بیج کے ذریعے جو ہے وہ پودے تیار کیے جائیں، بجائے اس کے کہ ان پودوں وہ بھی باہر سے منگوائے جائیں اور ان پہ کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ قومی خرچ کیا جائے. یونین کونسل کی سطح پر نرسری قائم کی جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے، کسانوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، اور کھیتوں کی وٹوں پر، کھالوں پر جو ہے وہ پھلدار اور کارآمد لکڑی کے پودا جات لگائے گئے. ریلوے ٹریکس کے دونوں طرف لاکھوں ایکڑ زرعی رقبہ ویران پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ان نرسریوں سے جو ہے وہاں پہ پودا جات لگائے گئے، اور وہاں پہ پھلدار اور کارآمد لکڑی کے پودے لگائے جائیں، تاکہ وہاں سے کثیر زر مبادلہ آپ اس کو غیر ملکوں میں برآمد کر کے، اس فروٹ کو برآمد کر کے، اس لکڑی کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ اپنے ملک میں کما سکتے ہیں. پٹرولیم مصنوعات ہیں، ان کا کم سے کم استعمال جو ہے وہ کیا جائے، غیر ضروری جو ہے استعمال اس پر پابندی ہو، اس کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور نہ ہی غیر ضروری جو ہے چیزیں جو ہے ان پہ جو ہے تو اس کا بیجا خرچ جو ہے وہ کیا جائے. اور ایک جو اہم بات ہے کہ وہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقیر کبھی مانگ کر امیر نہیں ہوتا. ہمیں قومی وسائل پہ قومی خود انحصاری پر عمل کرنا ہوگا، اور تب یہ قوم جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگی. پاکستان کی زمین دنیا کی زرخیز زمینوں میں سے ایک ہے. کتنی جو ہے حیرانگی کی بات ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ کتنی باعث شرم ہے کہ ہمیں جو ہے ٹماٹر بھی انڈیا سے منگوانے پڑتے ہیں، ہمیں پیاز بھی انڈیا سے لینی پڑتی ہے، ہمیں مختلف قسم کی چیزیں جو ہے دوسرے ملکوں سے درآمد کرنی پڑتی ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پاس دنیا کی بہترین زرخیز زمین موجود ہے. ہمیں اپنے محکمہ جات کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، سر جوڑ کر بٹھانا ہوگا، اور مختلف قسم کی جو پیداوار ہے، جو مختلف علاقائی پیداوار ہے، جس طرح ایک عام تاثر ہے، ایک عام کنسیپٹ ہے کہ آم کی پیداوار ملتان، خوشاب، شوج آباد جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے،
تو اس کے لیے بھی محکموں کو کام کرنا پڑے گا کہ وہ جو دوسرے علاقہ جات ہیں، ایک علاقے کی پیداوار جو ہے اس کو موزوں زمین موزوں زرخیز زمین دوسرے علاقہ جات میں بھی انٹروڈیوس کروایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پیداوار حاصل کر کے دوسرے ملکوں کو وہ برآمد کی جائے اور زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکے، اور ملک کی معیشت میں جو ہے اضافہ کیا جا سکے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تھر کا کوئلہ جو ہے، تھر کے کوئلہ جو ہے وہ ہم بجلی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلی، جو ہمارے پاس پہاڑ بھرے پڑے ہیں جہاں پہ جو ہے اتنی وسیع مقدار میں جو ہے کوئلہ موجود ہے، وہاں ہم جو ہے جو ہے مختلف جو ہے پلانٹس وہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو ہے کہ ہم جو ہے ایک عرصہ دراز سے، عرصہ 75 سال سے جو ہے اگر کوئی معدنیات نکال رہے ہیں، کوئی بھی چیز زمین سے نکال رہے ہیں، تو غیر ملکی فورس پہ، غیر ملکی ماہرین پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی ٹیکنیکل فورس، اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ان کو تیار کرنا ہوگا، اور ان کے ذریعے یہ سارے جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو نکالنا ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ درآمدات میں کمی کے لیے ہر سیزن پہ لاکھوں کروڑوں بوریوں کی شکل میں آپ کھاد درآمد کرتے ہیں۔ آیا ہم اپنے ملک میں کھاد کے پلانٹس نہیں لگا سکتے؟ ہم اپنے انویسٹرز جو ہے، جو ہمارے ملک کے سرمایہ دار ہیں، ان کو یہ ترغیب نہیں دے سکتے کہ جو کھاد ہم دوسرے ملکوں سے جو ہے، یہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت معیار اس کا جو ہے اس سے پور ہو، لیکن جو ہم اتنا اربوں ڈالر زر مبادلہ پٹرولیم اور کھاد کی مصنوعات جو ہے ان کے درآمد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، اگر یہی چیزیں ہم اپنے ملک میں بنائیں، اپنے ملک میں جو ہے ان کے پلانٹس لگائیں، اپنے ملک میں فیکٹریز قائم کریں، تو وہی زر مبادلہ ہمارے لیے جو ہے بچ سکتا ہے، اور وہ پیسے ہم اپنی قوم کی ترقی کے لیے دوسرے پروجیکٹس پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ برانی ایریاز جو ہے پاکستان میں بہت سے اضلاع ہیں جو ابھی تک برانی ہیں، نہ وہاں پہ نہری نظام ہے، زمین کا پانی انتہائی نیچے ہے، نچلے ان کا ڈیڈ لیول پہ ہے، وہاں پہ غریب کسان ہیں، چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں، 5-5 6 ایکڑ کے مالک ہیں، وہ بیچارے اپنی جو ہے کاشت کے لیے، اپنی زمین کی کاشت کے لیے جو ہے ڈیزل جو ہے پیٹر ڈیزل انجن لگاتے ہیں، اور جو آمدنی اسے اپنی زمین سے ہوتی ہے وہ ڈیزل میں پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو برانی اضلاع ہیں پاکستان کے نہری نظام کو انٹر لنک کرنا ہوگا ان برانی اضلاع سے، تاکہ ان کسانوں کے لیے بھی یہ پانی کی نہری نظام کی سہولت پہنچ سکے اور وہ بآسانی اپنی فصلوں کو سیراب کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ایک بڑی اہم چیز جو ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کوالٹی کو انشور کرنا ہوگا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں چیزوں کا معیار جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا۔ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو سرمایہ دار اگر کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کی ایکسپورٹ کی ہوئی چیز میں کسی قسم کا فالٹ آتا ہے یا کسی قسم کی کمی بیشی آتی ہے یا متبادل چیز بھیجی جاتی ہے، تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا وقار، پاکستان کا امیج جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ چاول کی فصل پاکستان پیدا کرے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پیدا کرے، اور پاکستان کے سرمایہ داروں سے
پاکستان کے لوگوں سے، پاکستان کے ڈیلر سے دنیا کے لوگ خریدنے سے کتراتے ہوں، اور وہی چاول دبئی میں انڈیا ہمارے پاکستان کے چاول کو اپنے پیکٹس میں پیک کر کے انڈیا کے نام سے فروخت کرے اور اسے ساری دنیا جو ہے ان سے خریدے، تو یہ کسی بھی ملک کے سرمایہ داروں کی، کسی بھی ملک کے ایکسپورٹرز کی گڈ ول ہوتی ہے۔ اس گڈ ول کو قائم کرنے کے لیے ہمیں سرکاری سطح پر اسٹرکٹ میجرز لینے ہوں گے، تاکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا وقار، پاکستان کا امیج، پاکستان میں پیداواری صلاحیت کے بارے میں لوگوں کا یقین اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان سے چیزیں اپنے ملکوں میں درآمد کریں اور پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت شکریہ۔